پہلی بات تو یہ کہ اتنے بڑے نام، اتنی بڑی شخصیات اور اتنی شاندار گفتگو، آخر میں مجھے بولنے کو کہا گیا، میرے پاس تو لفظ ہی نہیں رہے کہ یہ وہ بڑے نام ہیں جن کے آگے سارے لفظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں کہ جسے چاہیں اسے یہ عمل کر دیتے ہیں۔ میں تو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ریحان بھائی کا، تابش بھائی کا، شاداب بھائی کا، سہیل بھائی کا، کہ ان شخصیات نے اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ مجھے بھی موقع دیا کہ میں بھی کچھ سیکھ سکوں۔ اور ایک تعریف میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ساری دنیا، مجھے مشاعرے پڑھنے کا اتفاق ہوا گیا، جتنے شاندار انتظامات تاحال بزم اردو دبئی کے مجھے نظر آئے ہیں، ایسا مشاعرہ میں نے اور کہیں نہیں۔ بلا شبہ یہ ساری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے ہم لوگ خود مشاعرے منعقد کرواتے ہیں تو اس کے پیچھے کتنے ہفتوں نہیں کتنے مہینوں کی محنت شامل ہوتی ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھنا، مد نظر رکھنا، اہتمام کرنا، یہ بہت بڑا ٹیم ورک ہے، اور اسے کامیابی آپ لوگوں کی وجہ سے بھی ملتی ہے، اور جو سننے والے، سراہنے والے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہمارا بڑا چھوٹا سا اس کے اندر کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ میں بنیادی طور پہ اسکرپٹ کا آدمی ہوں، میرا کام بیک اینڈ کا کام تھا۔ ایک پروگرام آتا ہے دنیا نیوز پہ، حسب حال، 2010 سے لکھ رہا ہوں، 16 سال ہو گئے ہیں۔ مزاح کی جانب مجھے سہیل احمد عزیزی لے کے آئے، اور مشاعروں کی جانب مجھے ایک پی ٹی وی کے پروڈیوسر ہیں حیدر علی، سید حیدر علی، اور دوسرے ڈاکٹر انعام الحق جاوید، انہوں نے کہا بھائی تم پیچھے بیٹھ کے لکھ رہے ہو، مشاعرے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تو یہ مجھے لے آئے، میں آ گیا، میں عادی ہو گیا اس کا۔ تو مزاح تو جتنا شاندار گفتگو کی صورت میں آپ نے سن لیا ہے، میں چند سنجیدہ اشعار آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ مزاح والوں کے بارے میں ایک رائے دی جاتی ہے کہ ان کے ہاں سنجیدہ شاعری نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا ہم ضرور کوشش کرتے ہیں کہ مزاح کا رنگ چلتا رہے، لیکن اصل پہچان ہماری سنجیدہ شاعری رہتی ہے۔ تو چند سنجیدہ اشعار آپ کی نظر کروں گا کہ سلگتے رنگوں کا سارا جہان بٹتا ہے، سلگتے رنگوں کا سارا جہان بٹتا ہے، افق کو دیکھ جہاں آسمان بٹتا ہے، جو چپ رہا مجھے رہنے نہ دیں گے ساتھ اپنے، جو چپ رہا مجھے رہنے نہ دیں گے ساتھ اپنے، جو بول دوں تو میرا خاندان بٹتا ہے، جو چپ رہا مجھے رہنے نہ دیں گے ساتھ اپنے، جو بول دوں تو میرا خاندان بٹتا ہے، کسی کے واسطے تقسیم ہے اثاثوں کی، کسی کے واسطے اس کا جہان بٹتا ہے، کسی کے واسطے تقسیم ہے اثاثوں کی، کسی کے واسطے اس کا جہان بٹتا ہے، یہ والدین ہی وحدت کا ایک نشان ٹھہرے، یہ والدین ہی وحدت کا ایک نشان ٹھہرے، کہ ان کے جاتے ہی پہلے مکان بٹتا ہے، سلگتے رنگوں کا سارا جہان۔